آج ہمارے ہاں حق مہر معاف کرانے کی غلیظ رسم پائی جاتی ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں۔ آج ہمارے ہاں حق مہر معاف کرانے میں دلہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق مہر وصول کرنا ہے یا معاف کرنا ہے، اس بیچاری کو نہیں پتہ ہوتا، اور میاں صاحب اپنا روب جھاڑ کے اسے معاف کرا لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو حق مہر دیتے نہیں ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ صرف کاغذی کارروائی ہے، صرف کاغذی کارروائی۔ میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہوں گے، بہت اولاد ہے اس آدمی کی، میں نے یوں حق مہر کا مسئلہ بتایا تو اس نے مجھے کہا مولوی صاحب ماشاءاللہ وہ نانا دادا ہے، اچھا دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے میں تو نہیں دیتا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابو مجھ سے لے کر دے دے، خدا کا نام من، تو نے کیوں نہیں دیا؟ تو یعنی یہ حال ہوتا ہے۔ اچھا دلہن بیچاری گھر میں آ کر بیٹھ گئی، اسے کیا پتا، وہ سمجھتی ہے معافی ہوگا، معاف کرا لیتے ہیں۔ تو بھائی یوں نہیں ہے، حق مہر دینا پڑتا ہے۔ اور حق مہر شریعت محمدیہ کا مسئلہ اور ہے۔ کہیں آپ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تو مولوی صاحب آپ نے مسئلہ بتایا 20 مرتبہ درود پاک تھا، تو ہم 100 مرتبہ تسبیح پوری درود پاک کی کر لیں گے، اللہم صلی علی، چل حق مہر معاف ہو جائے گا۔ نہیں، شریعت محمدیہ کا مسئلہ اور ہے، وہ شریعت آدم علیہ السلام کا مسئلہ اور ہے۔ شریعت محمدیہ میں کیا ہے؟ مال متقوم، مال ہونا شرط ہے، وہ جائیداد کی شکل میں ہو، سونا کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، یا کرنسی کی شکل میں ہو۔ ساتھ آپ کچھ بھی کریں، کوئی تعلیم خاوند پڑھا دے تو وہ حق مہر کا حصہ بن جائے گا، پارٹ آف دا حق مہر ہو جائے گا، لیکن وہ حق مہر مکمل نہیں بنے گا۔ مکمل میں شامل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ ساتھ رکھیں گے۔ اور حق مہر کتنا ہے؟ میں ایک آیت پڑھتا ہوں اور ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ حق مہر میں نے خاوند کے لیے بیوی کا طے کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا طے فرمایا ہے، کتنا رب کریم نے حق مہر طے کیا ہے، اس بارے میں قرآن خاموش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے پاک پیغمبر ہیں، اور ہم نے قیامت میں اللہ کے رسول سے سفارش لینی ہے۔ یقین مانے ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے اور سفارش کا بہت بڑا امید کا حصہ شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت میں تفصیل نہ ملے تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اپنی طرف سے بنا لیں، بلکہ ہم وہ ہیں جو ہم اس مسئلہ کو رسول اللہ کی زبان سے سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبم قرآن ہم نے آپ کر اتارا، اور اس قرآن میں کیا تفصیل ہے وہ آپ نے بتانی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حق مہر کی تشریح فرمائی ہے۔ مسند میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، مدینہ منورہ کے درہم کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کم از کم 10 درہم حق مہر ہے، اس سے کم نہیں رکھ سکتے، اس سے زائد آپ جتنا رکھیں، کم از کم 10 درہم۔ اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے درہم چاندی کے درہم ہوتے تھے، یہ دبئی والے درہم آج کل کاغذوں والے نہیں ہیں، چاندی کے درہم، اور وہ 10 درہم پاکستانی لحاظ سے 5000 سے اوپر کا ریٹ بنتا ہے۔ اور میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جو حق مہر ہے یہ آپ نے رکھنا ہے، یہ کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا رکھنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت چل رہی تھی، چل رہا تھا حضرت عمر کا دور حکومت، حضرت عمر نے سوچا کہ حق مہر کی رقم کا تعین کر دیں، اسپیسیفک فیگر دے دیں، بھی اتنا ہی دو گے، اس سے نہ کم نہ زیادہ، مشورہ کریں۔ اس پر مشورہ شروع ہو گیا، صحابہ کرام، اہل بیت، صحابہ کرام کی شورا بیٹھ گئی۔ شورا کا مطلب ہے ارکان پارلیمنٹ، وہ جو اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کا مجمع تھا۔ مشورہ شروع ہوا تو ایک خاتون اس مشورے میں آئی اور کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات شروع کر دی، صحابیہ ہے، غالباً حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ہے، کہ امیر المؤمنین مشورہ آپ کا چلتا رہے گا، میں نے بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی اللہ کے رسول کے ازواج سے کچھ پڑھا سمجھا سنا، دین کا حصہ رب نے ہمیں بھی عطا فرمایا۔ حضرت عمر نے فرمایا جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا عمر
آپ سارا اختیار ضرور استعمال کیجئے، لیکن حق مہر اتنا ہوگا 1 نمبر آپ طے نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کہا جی کیوں، وجہ کوئی دلیل؟ انہوں نے قرآن کریم 4 پارے کے آخری صفحے کی آیت پڑھ دی کہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ نے مرد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اور مردو، اگر تم نے خاتون کو حق مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دیا ہو، ایک لمبا مسئلہ بتایا، اس میں یہ آیت پڑھی، کہا اللہ نے یہاں سونے کے ڈھیر دینے کی بات کی ہے تو جائز ہے کہ سونے کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے؟ کہاں جائز تو ہے، تو کہا جب اتنا اللہ ڈھیر دینے اور خزانے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کم اور زیادہ کرنے کی بات کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا جزاکم اللہ، اللہ آپ کا بھلا فرمائے، آپ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ اس ایک صحابیہ خاتون کی اس دلیل پر اس مسئلے کو ایسے چھوڑ دیا گیا جیسے قرآن کریم نے واضح رکھا تھا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا